السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجود خواتین و حضرات، بہترین توکل، بہترین اللہ پر بھروسہ، اس کی تعلیم دی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، یہ چھوٹے بچے تھے اور بڑے ذہین فطین اور دانشمند اور عقل والے تھے۔ تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی موقعوں پر دعائیں دی ہیں، اے اللہ ان کو حکمت عطا فرما، اے اللہ ان کو دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ ان کو قرآن کی تفسیر عطا فرما۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو چند ایک نصیحتیں اس وقت کرتے ہیں کہ جب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک سواری پر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوب متوجہ کر کے وہ نصیحتیں کیں جو ہم سب کے لیے ضروری ہیں، جن کا ازبر ہونا، ہر وقت ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، چند کلمات آپ کو بتاتا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، کہ اللہ کا دھیان رکھو، اللہ کو یاد رکھو، یعنی اپنے معاملات میں اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ نے منع کی ہیں۔ تو جب تو اس طرح اللہ کو یاد رکھے گا، اپنے مائنڈ میں رکھے گا اور اللہ کا دھیان رکھے گا، تو تجد ہو تو جاہا کا، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یعنی جو کام بھی تو شروع کرے گا کہ تجھے محسوس ہوگا کہ کسی کی ہیلپ اور مدد میرے ساتھ ہے، کسی کی رہنمائی میرے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ بیان فرمائی وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب تمہیں سوال کرنا پڑے تو اللہ سے سوال کرو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تجھے مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو مراد یہ ہے کہ جو بھی سوال ہے، جو بھی مدد ہے، وہ اللہ سے کی جائے۔ اور ایک سوال اور مدد وہ ہوتی ہے کہ جو ما فوق الاسباب ہیں، اور ما فوق الاسباب جیسے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میری رہنمائی فرما، مجھے ہدایت عطا فرما، مجھے قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی مصیبتوں سے مجھے محفوظ فرما، بارش عطا فرما، وسیع رزق عطا فرما۔ تو یہ ما فوق الاسباب چیزیں ہیں جو انسانوں کے کنٹرول میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں، لہٰذا اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے اور اللہ ہی سے مدد مانگنا چاہیے۔ اور دوسری چیزیں جو تحت الاسباب ہیں، اسباب کے نیچے ہیں، ان میں آدمی جو ہے وہ دوسروں سے مدد لے سکتا ہے، کسی کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے پانی کا گلاس دے دو، یا مجھے جو ہے وہ کوئی چیز لا دو۔ تو یہ سوال کرنا یا مدد کرنا جائز ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں کا بھی سوال حتی الامکان نہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سوار ہے
یعنی سواری پر جا رہا ہے، اس کا کوڑا نیچے گر گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیچے اترے اور اپنا کوڑا خود جو ہے وہ اٹھائے، کسی سے سوال نہ کرے۔ اگرچہ سوال کرنا جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ حتی الامکان جو ہے وہ سوال سے اجتناب کیا جائے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جو اسباب کے تحت چیزیں ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے اللہ میری یہ فلاں ضرورت ہے، اپنے بندوں کے دل میں نرمی پیدا فرما کہ وہ میری اس ضرورت کو پورا کرنے کا ذریعہ بن جائیں۔ اے اللہ مجھے جو ہے یہ فلاں حاجت ہے، فلاں حاجت جو ہے وہ لوگوں کے ذریعے، انسانوں کے ذریعے پوری ہونی ہے، اے اللہ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اس کے پورا ہونے کے لیے اسباب پیدا فرما۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، دعا بھی کی جائے اور لوگوں سے جو ہے وہ ہیلپ بھی لی جائے، لیکن یہ ما تحت الاسباب ہیں، اور جو ما فوق الاسباب چیزیں ہیں وہاں صرف اور صرف اللہ کو پکارنا اور اللہ سے مانگنا اور اللہ کی مدد طلب کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن لوگ جو ہیں وہ اس کا فرق نہ سمجھتے ہوئے وہ دھکے کھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور نافع اور ضار اللہ کی ذات کو بھی سمجھتے ہیں،